بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، مدینہ میں اس قدر طوفان آیا کہ جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چھتریاں ٹوٹ گئیں، لوگ تنکوں کی طرح ایک دیوار سے دوسری دیوار سے ٹکرانے لگے، مدینہ میں موجود زائرین کی دوڑیں لگ گئیں۔ یہ طوفان اس قدر شدید تھا کہ 10,000 کے قریب گاڑیاں پانی کی نظر ہو گئیں۔ طوفان دبئی عمان کے بعد سعودی عرب کا رخ کیا۔ یہ بارش اس قدر تیز تھی کہ لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ مدینہ کے لوگ پانی میں اپنے بچوں کو تلاش کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب غضب نازل ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کون سا میرا مقدس شہر ہے، کون میری عبادت کرتا ہے اور کون میری نافرمانیاں کرتا ہے، کون میری حدوں کو کراس کر کے میری غیرت کو للکارنے والا ہے۔ ہمارا کون سا لمحہ اور کون سا وقت نہیں گزرتا جب ہم لوگ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کرتے۔ پہلے قوموں کی تمام برائیاں ہمیں موجود ہیں، قوم لوط سے لے کر قوم سبا تک ہر برائی ہمیں موجود ہے۔ ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کل قیامت کو اللہ نے ہم سے ہر اس عمل کا حساب لینا ہے جو ہم نے دنیا میں کیا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کا وہ شہر ہے جہاں دنیا کی مقدس ترین ہستی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، جہاں ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام دفن ہیں۔ مدینہ اس قدر پاک شہر ہے کہ جگہ دجال بھی داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی قسم کا قحط نہیں آ سکتا، کیونکہ اس جگہ اللہ کے حبیب آرام فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے جگہ بے موسمی پھل بھی پائے جاتے ہیں اور بے تحاشا رزق بھی پایا جاتا ہے۔ دوستو، قرب قیامت بہت قریب ہے۔ اس دور میں قیامت کی بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ 2024 کا سال دنیا کا مشکل ترین سال ہوگا۔ اس سال ایسے طوفان آئیں گے کہ لوگوں کی مشکلات میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جائے گا۔ لوگ اپنی زندگیوں سے تنگ آ چکے ہوں گے۔ ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو دنیا کی مقدس ترین جگہ پر چھتریاں ٹوٹ گئیں، جبکہ طوفان میں گاڑیاں تنکوں کی طرح بہہ رہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا، ان لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔ اگر یہ دنیا اتنی ہی اہم ہوتی تو ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت نہ کرتے، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا، اللہ تعالیٰ دنیا کو دوبارہ آباد نہ کرتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت نہ کرنا پڑتی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے گھر میں سوائے فاقوں کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا کی مقدس ترین جگہ ہے، یہ جگہ اللہ کے آخری نبی آرام فرما رہے ہیں۔ دوستو، جب زمین پر اللہ کی نافرمانیاں ایک حد سے بڑھ جائیں، جب گلی کی ہر نکڑ موڑ پر عزتوں کو نیلام کیا جائے، جب اللہ کی نافرمانیاں ایک حد سے بڑھ جائیں، لوگ اپنی بہنوں کا حق کھا جائیں، بچے اپنے والدین کو گھر سے دھکے مار کر باہر نکال دیں، جب دل میں قرآن ہونے کے باوجود دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھنے میں کوئی آر محسوس نہ ہو، جب اس ظلم کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی جائیں، جب لوگ اللہ کے گھر کی زیارت اور طواف کرنے کے بعد بھی اللہ کی حدود کو کراس کرتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ اس وقت نہ ہی نیک لوگوں کو دیکھتا ہے اور نہ ہی برائی کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کے آگے کوئی بھی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس جگہ کو نشان عبرت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پکڑ انتہائی سخت ہے۔ اس نے بے انصافوں، ظلم کرنے والوں اور اپنی حدود کو کراس کرنے والوں کو قرآن میں بار بار کہا، ہم نے تمہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ عظیم اور سارے جہاں کا مالک ہے، وہ شان والا ہے، کوئی بھی چیز اس کی شان کے لائق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، فلاں بستی کو سوئے ہستی سے مٹا دو، ان پر ایسا عذاب نازل کرو جس طرح ہم نے لوط کی بستی کو غرق کیا تھا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا اللہ، اس میں تو تیرا فلاں نیک بندہ بھی ہے جو اس قدر نیک، زاہد اور عبادت گزار ہے کہ اس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، حتیٰ کہ فرشتے بھی اس کی عبادت کی گواہی دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے غضب ناک ہو کر فرمایا، اس آدمی کو ان تمام لوگوں سے پہلے غرق کرنا
کیونکہ میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کا رنگ کبھی بھی میلا نہ ہوا۔ اس آدمی نے کبھی بھی لوگوں کو برائی سے نہ روکا بلکہ یہ اپنی عبادت میں مصروف رہا۔ دوستو، اس وقت تمام آسمانی آفتوں کا موڑ مسلمانوں کی جانب ہے۔ آخر کار اس کی کیا وجہ ہے؟ کبھی ترکی میں زلزلے، تو کبھی دبئی اور سعودی میں طوفان، تو کبھی پاکستان میں ایسی بارشیں جس کی وجہ سے لوگوں کی گندم کھیتوں میں خراب ہو گئی۔ ہم نے اللہ کی اس قدر نافرمانیاں کی ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اب مقدس ترین شہر بھی محفوظ نہیں۔ فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، مگر ہماری زبانوں سے ان کے لیے ایک بھی لفظ ادا نہیں ہوتا۔ دوستو، اللہ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں اسلام کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، تو ہمیں اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر لے۔ تمام دیکھنے والے کمنٹ باکس میں ایک بار استغفر اللہ لازمی لکھیں۔ یا اللہ، ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اور اپنی رحمت کا سایہ فراہم کر دے۔ تبارك الله سيولة العيس الآن ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله اي والله بس الحق عدي عدي ما شاء الله تبارك الله. محمد انا والله العظيم خايف اوه يا ربي انا سعيد السيارة هذا كفر الجهر. الارض برد الحمد لله طالع مع سيارة بخير. الله يعوضه يا رب. دوستو، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش کی دعا کرنی چاہیے، کیونکہ کسی بھی چیز کی زیادتی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے، انہیں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔